پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں کیا پاکستانی اور امریکی حکومتوں پر سول سو ممکن ہے یا نہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں بیرسٹر شہزاد اکبر جو ماہر برطانوی قانون ہیں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا منصور عوان نے جو امریکی ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ سجاد الرحمان بھی ہیں جو عباد الرحمان کے بھائی ہیں جو یو ایس کونسلیٹ کی گاڑی کے نیچے آ کر جام بحق ہو گئے تھے. اور بات یہی ہوئی ہے کہ امریکی حکومت کو یا انڈیویجولز کو صرف وہاں پہ سو کیا جا سکتا ہے، سول سو انڈیویجولز کے خلاف کیا جا سکتا ہے، امریکی حکومت کے خلاف امریکہ میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن پاکستان میں پاکستانی حکومت کو دونوں جو تینوں جو لوگ جام بحق ہوئے ہیں وہ سو کر سکتے ہیں، اور اس پر کیا وہ کریں گے ہم بات کرتے ہیں. سجاد صاحب، آپ نے ابھی گفتگو سنی، آپ کے جو بھائی جس گاڑی کے نیچے آ کے مارے گئے اس کے ڈرائیور کا نام ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا، اور قانونی طور پر ایک حکم ہے کہ اس وقت تک آپ ظاہر ہے ان کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پاکستانی حکومت کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ویزا جاری کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے. کیا آپ ایسا کریں گے؟ سر، گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، گورنمنٹ تو بالکل ہی اس نظریے سے فارغ ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا نا تو اب کچھ کر چکے ہوتے. اب دیکھیں وہ 4 بندوں کا نام وہ لے سکتے ہیں، وہ لے نہیں رہے. کیا کمزوری ان لوگوں کو ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے خیال میں ان کو نام پتہ ہیں؟ آپ کے پنجاب حکومت کو نام پتہ ہیں ان لوگوں کے؟ سر، وزیر قانون ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ مجھے 4 بندوں کے نام پتہ ہے. آج بھی انہوں نے وہاں پہ ریڈ کی، ان سے پوچھا کہ ہمیں وہ 4 بندے دیں، گاڑی دیں. انہوں نے کہا وفاقی گورنمنٹ سے لیٹر لے کے آئیں تب ہم آپ کو دیں گے. اب دیکھیں، اگر پاکستان کے ہم بھی تو شہری ہیں، اگر ہمیں ایک چیز کا انصاف یہاں پہ غیر ملکیوں سے نہیں ملے گا تو پھر ہم کس چیز کے پاکستانی، کس چیز کی آزاد گورنمنٹ ہے؟ اب 4 ہمارے بندے کو مار کے چلے جاتے ہیں، امریکن ہے. اگر امریکن میں ایسا کوئی قدم اٹھا دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ امریکن قانون دان سب پڑے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی، تو یہ بتا سکتے ہیں. مثال دی ہے، گاڑی کو ہٹ کیا، 4 بندے ہیں، چاروں کی شکل، وہ کیا وجہ ہے اس کو ایمبیسی کو کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا وہ بھی ڈپلومیٹک ہے یا وہ بھی سفارتکار ہیں یا بڑے عہدوں پہ فائز ہیں جن کا وہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کو نام پتہ چل جائیں تو کیا آپ ان کے خلاف سول سو کریں گے؟ ایک تو کرمنل ہے نا کہ وہ انہوں نے وہ کہیں جی ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا، حادثہ ہو گیا، لیکن سول سو جو ہے وہ بھی کریں گے آپ؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہاں تک بھی ہوگا ہم یہ کریں گے، لیکن پہلے وہ بتائیں تو صحیح. اتنی ان کی مکاری چلاکی ہے کہ وہ ابھی تک بتا نہیں رہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی کوئی اوباما صاحب تو نہیں ہے کہ جن کے نام بتانے سے وہ ڈر رہے ہیں. بتائیں، اس کو لائیں، عدالت میں لائیں، جو ڈیسیجن عدالت کا ہوگا، جو ڈیسیجن ہوگا ہمارے پنجاب کی گورنمنٹ کا، ہم ایکسیپٹیبل ہیں، عدالتوں پہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. ادروائز اگر کسی لیڈر کا کہے نا تو ماں سوائے گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمیں تو کسی پہ یقین ہی نہیں ہے. گورنمنٹ آف پنجاب ہیلپ کر رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان کس چیز سے ڈر رہی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی؟ ہمارے بدلے امریکہ کو خوش کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے احساسات کیوں نہیں اس معاملے میں آتے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے شہری ہیں، اس کا حق دلایا جائے ان کو کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. ہمارے بچوں کے بدلے امریکہ کو خوش کر رہے ہیں. منصور صاحب بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کیا طریقہ ہے کہ وہ یو ایس کونسلیٹ سے نام لے لیں ان لوگوں کے، اگر وہ نہیں دیتے تو؟ ابصار صاحب، اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ اس وقت کے حالات ہیں، جس جگہ پہ اپیرنٹلی یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے پچھلے 2-2.5 ہفتے کے اندر جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ، اس پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اپیرنٹلی کافی لگ رہا ہے، اور ڈومیسٹک پریشر بھی گورنمنٹ کے اوپر تو کنسیڈربلی بڑھ چکا ہے. اب جب تک اس چیز کا پہلے تعین یہ نہیں کر لیتے ایٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کہ ان کو کیا ڈپلومیٹک سٹیٹس ان کو دینا ہے، چاہے وہ 4 لوگ ہوں چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، آئی تھنک اس سے پہلے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو اس میں لیگل سے زیادہ یہ پولیٹیکل / ڈپلومیٹک ایشو ہے. نہیں، پولیٹیکل تو دیکھیں، میں سوری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سیاسی طور پہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حکومت کی جو ہے پسلیوں میں اتنی جان نہیں ہے. جو آج فوزیہ وہاب صاحبہ نے بیان دیا، حالانکہ ان کا یہ شعبہ نہیں تھا، نہ انہیں بیان دینا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے، سلمان بشیر صاحب جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے. تو سیاسی تو ہمیں نظر آ رہی ہے جو بھی ہے. میں قانونی پوزیشن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں جو لگ رہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو اگر حکومت سفارتی استثناء دے کے دے دیتی ہے،
امریکہ بھی تو ایک وینا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پہ کیا کر سکتی ہے پاکستان کی حکومت؟ دیکھیں، اگر سول ایکشن لینا ہے تو وہ تو لینا ہے جو لوگ فوت ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان کے لیگل ایڈز نے، ان کے لواحقین نے لینا ہے۔ ان کے لواحقین سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں حکومت پاکستان کے خلاف کہ آپ ریمنڈ ڈیوس پہ فیصلہ نہ کریں جب تک ہم سول سو نہیں کرتے؟ نہیں، ابصار صاحب اس پہ سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹلی تو نہیں جا سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی وائلیشن نظر آ رہی ہو تب، بٹ ابھی تو ان کے پاس ریکارڈز جو ہے، جو سول ریمیڈی ہے، وہ تو سول کورٹ میں جانے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سول کورٹ میں چلے جائیں کلیم کر سکتے ہیں، اگر سول کورٹ میں چلے جائیں تو پھر ریمنڈ ڈیوس جا سکتا ہے باہر، پھر بھی جا سکتا ہے، استثناء پھر بھی ہے؟ جی، وہ استثناء جو کرمنل جو لا کا ہے یا کرمنل جورسڈکشن کا ہے، تو وہ تو اگر اس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس جو ہے وہ ایونچولی یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ ایمبیسی کے ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف کا ممبر تھا، تو پھر تو وہ مل جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ لیکن اب یہاں یہ بات سب بول رہے ہیں کہ یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ جب فیکٹس کو کسی اور طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ 28 جنوری کی یو ایس ایمبیسی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ان کی ڈکلیریشن ہے کہ وہ کونسلیٹ ممبر ہے۔ پولیس کی انٹروگیشن جو بھی جیسے بھی جس طرح کی پاکستانی پولیس کی انٹروگیشن ہوتی ہے، اس کی ایک ویڈیو فوٹیج آئی ہوئی ہے میڈیا پہ، اس میں اس نے کہا میں کونسلیٹ کا ملازم ہوں۔ اور اگر وہ ڈپلومیٹ بھی ہوتا ہے کانسلیٹ کا تو اس کے پاس لمیٹڈ لائبلٹی ہے۔ اس کے بعد اپنے فورن منسٹر جو ہیں سابقہ، وہ بیان دے چکے ہیں کہ ان کے منسٹری آف فورن افیئرز کے لیگل اور ڈپلومیٹک جو فورن افیئرز کے ماہر ہیں، دونوں کی رائے یہ ان کو آئی ہے کہ ان کے پاس لمیٹڈ لائبلٹی ہے۔ اب اس کے بعد اگر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ اس کے پاس فل ڈپلومیٹک امیونٹی ہے تو دیٹ ول گیو برتھ ٹو اے کیوس ایٹ ہوم، کیونکہ اس کے بعد تو لیکورس ان کے پاس، لوائقین کے پاس بھی کھل جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ تو دیکھیے ان کے پاس ایک سو موٹو والا تو ایک دروازہ ہر شہری کے پاس ہر وقت کھلا ہے، جس میں کوئی پروسیجر کسی قسم کا آڑے نہیں آتا۔ وہ تو آپ ہیومن رائٹس سیل بنا ہوا ہے، اس میں کوئی بندہ کوئی بھی چٹھی ڈال سکتا ہے، وہ لیگل فارمیلٹی سے مبرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ حکومت اس طرح کا کام کر دے گی تو دے ہیو ٹو جسٹیفائی ایچ اینڈ ایوری ایکٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ ہی کام کرے گی، سیاسی حکومت کچھ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، وہ ادارہ کام کرے گا جو فعال ہوگا۔ اگر اس وقت صرف ادارہ فعال سپریم کورٹ یا جوڈیشری ہے تو پھر وہی کام کرے گی۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اس وقت جو لواحقین بیٹھے ہیں، کیا انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت سب سے پہلے جو ہونا چاہیے لواحقین کو، اس وقت سپریم کورٹ جانا تو بہت پری میچور ہوگا، بیکاز ابھی وہ کاز آف ایکشن ارائز نہیں ہوئی، ابھی حکومت نے کچھ کہا نہیں ہے، چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ کی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ کو لیڈرشپ دکھانی پڑتی ہے، آپ کو ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے جو کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہو۔ جی، اور وہ تو نظر آ رہی ہے، لیڈرشپ بھی نظر آ رہی ہے، نیشنل انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کو استثناء مل جائے گا۔ مجھے ایک قانونی پوزیشن بتائیے گا، فرض کریں آج یہ استثناء دے دیتے ہیں رات کو اور صبح ہمیں پتہ چلتا ہے ریمنڈ ڈیوس جا چکا ہے یہاں سے، اس کے بعد لواحقین حکومت پاکستان پر مقدمہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ تو کیا پلی لی جائے گی؟ نہیں، اس میں تو پلی یہی لی جائے گی کہ انہوں نے اپنا جو اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی کی جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ غلط دیا ہے، آربیٹریری تھا، اس کے اندر انہوں نے صحیح طرح سے اس پہ فیکٹس کو ڈٹرمن نہیں کیا، اس میں سب چیزیں آئیں گی۔ پھر کورٹ کے پاس یہ آ جائے گا، دے ہیو ٹو گو انٹو دی فیکٹس آف دی میٹر، کہ کیا تھا اس کے اندر، حقائق کیا تھے۔ تو پھر حقائق تو فورن آف منسٹری کو بھی رکھنا پڑیں گے نا اس کے سامنے، بیکاز یہاں پہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے فورن منسٹری نے کرنا ہے، تو وزارت خارجہ پھر عدالت کے سامنے فری کون کون بنایا جا سکتا ہے؟ وزارت خارجہ۔ اور اگر اس کا فیصلہ لواحقین کے حق میں آ گیا تو اس کیس کی بنیاد پر امریکہ میں کیس کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو دیکھیے نا، پھر کرمنل کیس کے لیے سب سے پہلی بات ہوگی اس وقت تک ریمنڈ ڈیوس جا چکا ہوگا، اس کے خلاف امریکہ میں ہو سکتا ہے پھر بعد میں کیس؟ امریکہ میں تو اس کے خلاف کرمنل کیس آپ نہیں کر سکتے نا، سول کیس ہی ہوگا۔ اس کیس کی بنیاد پر اگر فیصلہ حکومت پاکستان کے خلاف کیس میں فیصلہ لواحقین کے حق میں آتا ہے، امریکہ میں کیس کرنے کا تعلق ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف، ان کے پاس یہ ہے، انڈیویجول کے خلاف تو یہ کسی وقت نہیں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد صاحب، شکریہ منصور اوان صاحب، اور شکریہ سجاد الرحمان صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ہم آج کی گفتگو سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان کی سیاسی جو ول ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، ان کی جان کی قیمت نہیں لگانا چاہتی، جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ ہمارے بچوں کے بدلے امریکیوں کو خوش کیا جا رہا ہے، اگر پاکستان کی حکومت یہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس پر ایک فرم سٹینڈ لینا پڑے گا آنے والے وقت کے لیے، تاکہ امریکیوں کو بھی یہ احساس ہو کہ جس طرح وہ اپنے شہریوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، پاکستان کے شہریوں کی زندگی بھی اتنی قیمتی ہے، ان کے ڈپلومیٹس کو بھی یہاں کے قوانین کا اداب کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان میں کیس ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی غیر قانونی کام کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.